بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہندوستانی مسلمان اس وقت اس بات کا رونا تو رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ظالم حکومت مسلط کر دی گئی ہے، ایسی ظالم حکومت کے جس کی نگاہیں ہیں ہماری وقف کی جائیدادوں پر ہیں، ہمارے مساجد پر گندی نگاہیں، ہمارے قبرستانوں پر گندی نگاہیں، ہماری زمینوں کو ہڑپ کر لینا چاہتی ہیں۔ یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن کیا کبھی اس پر بھی غور کیا گیا کہ جو عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو؟ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت دی گئی تھی، وقف کی جو پراپرٹیز ہمیں دی گئی تھی، ان کا ہم نے غلط استعمال کیا۔ وہ لوگ جن کو وقف کا ذمہ دار بنایا گیا وہ وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے وقف کی جائیدادوں کو استعمال کیا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، انہوں نے ایسے لوگوں کو دے دیا کہ جہاں سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے جو ایک نعمت عطا کی تھی اس نعمت کی ناقدری کی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے اور ایسے قانون نافذ کر دیے گئے کہ ان قوانین کی وجہ سے جو کچھ بچا کھچا بھی موجود ہے وہ سب کا سب ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو کبھی ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ تو ابھی صرف وقف کا مسئلہ ہے، آپ مساجد کا جائزہ لیجئے، مدارس کا جائزہ لیجئے، جو درگاہیں کہلاتی ہیں ان کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ کتنی مساجد ایسے ہیں کہ جہاں کے صدور اور جہاں کی کمیٹی کے جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں وہ مسجد کے نام پر چندہ کرتے ہیں، لیکن ان پیسوں کو خود اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان پیسوں کو اپنے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، مسجد کے اندر ان پیسوں کو لگایا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہی صورتحال مدارس کی بھی ہے۔ مدارس کی جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ پیسے خود استعمال کر لیتے ہیں، مسجد تک پیسے پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ صورتحال تو پورے ہندوستان میں اتنی زیادہ خراب ہے کہ جو حضرات محتمم بنے بیٹھے ہیں، مدارس کے اندر جو حضرات محتمم بنے بیٹھے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ خود ان کا عالیشان گھر بھی ہے اور ان کے پاس اچھی سواری کار کا بھی انتظام ہے، لیکن ان کے مدرسے کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں۔ حالانکہ اچھی تنخواہوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اچھی تنخواہوں کا نظم نہیں کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا ہے۔ جو محتمم حضرات ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے مدارس آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں غریب طلبہ اور غریب بچے موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ رمضان المبارک میں چندہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، یہ کہہ کر وصول کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں غریب طلبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے یہاں غریب طلبہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لکھوایا جاتا ہے اپنے ڈاکیومنٹس میں کہ ہمارے یہاں 200 بچے پڑھ رہے ہیں، 300 بچے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کے یہاں 10 بچے بھی موجود نہیں ہوتے ہیں، 20 بچے بھی باہر کے موجود نہیں ہوتے ہیں جن کے کھانے وغیرہ کا نظم کیا جاتا ہے۔ تو جو اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کی شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ اور کل کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کتنے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے صرف رسیدیں چھپوا رکھی ہیں، مدرسے موجود ہی نہیں ہیں، رسیدیں چھپوا رکھی ہیں اور چندہ کرتے پھرتے ہیں اور اس چندے کو خود اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اگر ان کے اندر شفافیت نہیں لائی جائے گی ان چیزوں کے اندر تو کیا خیال ہے کل اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کل حکومت کیا پھر مسلط نہیں ہوگی ان چیزوں کے اوپر؟ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے یہاں تو شفافیت نہیں ہے لہذا ان چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ ظاہر یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ سب کچھ ہو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اپنے یہاں شفافیت لانی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہوں۔ دنیا کے اندر تو آدمی دھوکہ دے کر بچ سکتا ہے، لیکن آخرت میں کیسے بچ پائے گا؟ تو وہ تمام حضرات جو اس طرح کے کاموں کے اندر انوالو ہیں، اللہ کرے کہ ان کو ہدایت نصیب ہو، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں برے لوگ ہوتے ہیں ان برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برے لوگوں پر عذاب آتا ہو، بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب دیکھیں وقف کی جائیدادیں جن لوگوں نے ہڑپ کی تو ظاہر ہے سارے برے تو لوگ نہیں ہوں گے، ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جب مصیبت آئی ہے تو اچھے لوگوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ باتیں خود حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ حضرت نے جو آئندہ کل بیان کے لیے جو عنوان دیا ہے اس کے اندر بہت سی باتیں حضرت نے لکھی ہیں، لیکن اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ جو قانون آیا ہے وقف کا، یہ ہمیں اللہ نے جو نعمت عطا کی تھی اس کی ناقدری کی ہے، اس کا انجام ہے۔ یہ حضرت نے خود لکھا ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ ایک ایک چیز کو میں پڑھ دیتا ہوں، سارے ہی مضمون کو پڑھ دوں گا، لیکن پہلے آخری حصہ پڑھ رہا ہوں جس میں حضرت نے جانی توجہ دلائی ہے کہ ناقدری کی تم نے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ہی مسلط ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی گروہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے
اور اس کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تب اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوتی ہے اور نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اوقاف کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، حکومت نے جس قدر اوقاف پر قبضہ کیا ہے شاید مسلمانوں کے ناجائز طریقے پر قبضہ کیے ہوئے اوقاف اس سے کم نہ ہوں، جتنا حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے ایسے ہی مسلمان بھی قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس سے کم نہیں ہے جو مسلمانوں نے قبضے کر رکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اوقاف پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور اپنی ملکیت کی طرح اس میں تصرف کرتے ہیں۔ بتائیے کیا شریعت ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے؟ اور بعض جگہ اوقاف کی زمین کرائے پر لی ہے، جس کا کرایہ 50,000 ہونا چاہیے اس کا کرایہ 100-150 روپے ادا کرتے ہیں۔ ستم بالا ہے، ستم یہ ہے کہ کم کرائے پر لے کر زیادہ کرائے پر لگا دیتے ہیں، خود 20-25 ہزار کرایہ وصول کرتے ہیں اور وقف بورڈ کو 100-200 روپے ادا کرتے ہیں۔ اسی غصب، ناجائز قبضے اور حرام خوری کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسی غصب، ناجائز قبضہ اور حرام خوری کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے محروم کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ درگاہوں کی زمینیں وہ سجادے فروخت کر دیتے ہیں جن کی دینی نسبت کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کو بیچاروں کو کہ ہماری جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ ان کے پاس موجود ہی نہیں اور ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کی جائے گی۔ شاید اوقافی املاک کے ساتھ روا رکھا جانے والا یہی جرم ہے جس کی سزا موجودہ قانون کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے، اور اس کا سہارا لے کر حکومت وقف قانون لائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان وقف کی چوری کے گناہ میں مبتلا ہیں وہ خود اس سے توبہ کریں۔ اور یہاں صرف وقف کا مسئلہ نہیں ہے، جو مساجد کے پیسے چوری کر رہے ہیں، جو مدرسوں کا جو مال ہے اور پیسہ ہے اس کے اندر خود برد کر رہے ہیں، ایسے ہی جو حضرات زکوٰۃ کا مال لے کر اس کے اندر شفافیت نہیں رکھتے ہیں ان تمام حضرات کو توبہ کرنی چاہیے۔ جو مسلمان وقف کی چوری کے گناہ میں مبتلا ہے وہ خود اس سے توبہ کریں، ناجائز پیسوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کی ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا تو قیامت کے دن اسے سطح زمین سے لے کر تحت ثرا تک زمین کا ٹکڑا بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایسی زمین جو اجتماعی ملکیت ہو اور جس سے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے حقوق متعلق ہوں، کوئی اس کا گناہ کا اندازہ کر سکتا ہے؟ بہرحال یہ بہت نازک وقت ہے، اس میں تدبیر بھی ضروری ہے اور گہری فکر بھی ضروری ہے، جرأت و ہمت کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے اور اعتدال و توازن کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہوش مندی کے ساتھ اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چونکہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی طرف سے گزارش کی گئی ہے کہ اس کو، اور جو آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ ہے اس کی طرف سے گزارش کی گئی ہے کہ اس کو جمعے کا عنوان بنایا جائے، اور علماء سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ جمعے کے اندر یہ باتیں بیان کریں، تو اس لیے میں اس کو شروع سے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو تو مل ہی گیا ہوگا، حضرات کو نہیں ملا ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو یہ تحریر مل جائے گی، آپ اس تحریر کو دیکھ لیجئے گا۔ ایسے ہی جو حضرات اردو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بھی انشاءاللہ میں اس کو ریکارڈ کرا رہا ہوں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گی یہ ساری کی ساری چیزیں۔ حضرت لکھتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے کہ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ جب ظالم کی نیت بگڑی آتی ہے تو پھر آپ لاکھ دلیلیں دیتے رہیں تو کون سنتا ہے ان دلیلوں کو۔ اس وقت ہمارے ملک کی فرقہ پرست حکومت کی یہی صورتحال ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ان کی شناخت پر حملہ کرنا، ان کو دبا کر رکھنا، یہ اس حکومت کی خصوصی پالیسی ہے۔ یہ صورتحال یوں تو ایک حد تک 2014 سے پہلے بھی تھی، لیکن 2014 سے اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہندی کا محاورہ ہے سیاں بھائی کوتوال تو اب ڈر کہے گا، یعنی جب چور اچکے اور مجرم قسم کے لوگ خود محافظ بن جائیں تو ہم مجرموں کو کس بات کا ڈر۔ چنانچہ اسی جذبے منافرت کے تحت 3 طلاق کا قانون لایا گیا، CAA لایا گیا، بعض ریاستوں میں یونیفارم سول کوڈ لایا گیا، مرکز میں بھی اس کی کوشش کی گئی اور ابھی بھی خطرہ پورے طور پر ٹلا نہیں ہے۔ مساجد و مدارس پر ہونے والے حملے بھی اسی کا حصہ ہیں اور اسی کی بدترین شکل قانون وقف 2025 میں ہے۔ آپ کوئی بھی اجتماعی، تنظیمی، سیاسی اور فلاحی مذہبی تعلیمی کام کریں اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرکز کے لیے زمین اور عمارت مطلوب ہوگی، نماز ادا کرنے کے لیے مسجدیں، تعلیم کے لیے مدرسے اور اسکولز، یتیم بچے اور بچیوں کی پرورش کے لیے یتیم خانے، مسافروں کے قیام کے لیے مسافر خانے، رفاہی خدمات کے لیے ایسی زمینیں جن سے کرائے اور زرعی پیداوار حاصل کی جائے۔ اسی طرح موت کے بعد اسلامی طریقے پر تدفین کے لیے قبرستان اور درگاہیں۔ غور کیا جائے تو یہ سب ملت کے لیے شہرگ ہیں، انہی سے ہماری دینی شناخت، ایمان کا تحفظ، دعوت و اصلاح اور رضاکارانہ طور پر شریعت کی تنفیذ متعلق ہے۔
RLS میں چونکہ ہندو انتہا پسند اسکالرس کی بڑی تعداد ہے، اس لیے ان لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قانون بنایا ہے اور نفرت کے سوداگروں نے اسے پارلیمنٹ میں پاس کرایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس قانون کے پاس ہو جانے کے پس منظر میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں چند نکات پیش نظر رہنے چاہیے۔ نمبر 1، چند نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ تمام ملی تنظیموں اور مختلف مسالک کی نمائندہ شخصیتوں کے ساتھ مل کر اس قانون کو ختم کرانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے اس قانون کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے JPC کو کروڑوں کی تعداد میں ای میل بھجوائے، JPC کی میٹنگوں میں ہر جگہ سے باشعور مسلمانوں کی نمائندگی کروائی، اپوزیشن لیڈروں اور پارٹیوں نے عوامی اسٹیج پر اور پارلیمنٹ میں کھل کر اس کے خلاف آواز بلند کی، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں کو ساتھ لیا، دیگر اقلیتوں سے گفتگو کی، ان کو حکومت کے خطرناک عزائم سے آگاہ کیا اور ان کی حمایت حاصل کی، غیر مسلم نمایاں سیاسی اور سماجی شخصیتوں کے ساتھ میٹنگیں کی، پریس کانفرنسیں کی۔ بورڈ نے براہ راست اپنے زیر انتظام یا بورڈ میں شامل دیگر تنظیموں کے زیر انتظام دہلی، ممبئی، بنگلور، پٹنہ، وجے واڑہ، کلکتہ، رانچی اور مختلف شہروں میں بڑے اجتماعات کیے، جس میں تمام مسلم تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈروں کو بھی دعوت دی، اور مسلم مسائل کو نظر انداز کرنے والا بکا ہوا میڈیا بھی مثبت یا منفی انداز میں اس موضوع کو سامنے لانے پر مجبور ہوا۔ جمعے کے بیانات کے ذریعے مسلمانوں کے گھر گھر یہ پیغام پہنچایا، چونکہ حکومت فریب دے رہی اور کہہ رہی کہ یہ بل مسلم خواتین کے فائدے کے لیے لا رہی ہے، اس لیے خواتین بھی پوری قوت کے ساتھ اس احتجاج میں حصہ لیا۔ انہوں نے بھی دہلی، پٹنہ اور وجے واڑہ میں کافی طاقتور طریقے پر دھرنے دیے گئے۔ ان کوششوں کی وجہ سے پورے ملک میں یہ مسئلہ مسلمانوں اور منصف مزاج شہریوں کی سوچ کا اہم ترین موضوع بن گیا۔ بحمداللہ بورڈ پوری قوت کے ساتھ ایک مہم کے طور پر اس کام کو انجام دے رہا ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اس قانون کو ہر قیمت پر واپس لے۔ اس کے لیے وہ سپریم کورٹ بھی گیا ہے، احتجاج کا ایک تفصیلی پروگرام بنایا گیا ہے اور تمام مسلمانوں سے اس میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ انشاءاللہ قریب پورے ملک میں بڑے بڑے احتجاجی جلسے ہوں گے، مقامی حالات کو دیکھتے ہوئے دھرنے دیے جائیں گے، پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ خواتین کے بھی بڑے بڑے احتجاجی پروگرام رکھے جائیں گے، غیر مسلم دانشوروں اور قائدین کے ساتھ میٹنگیں بھی رکھی جائیں گی، ملک کے بڑے بڑے شہروں میں پریس کانفرنس کی جائیں گی۔ غرض کے جمہوری طریقے پر اس قانون کو مسترد کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کو اختیار کیا جائے گا۔ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ بورڈ کی آواز کو متفق آواز بنائیں، اس کی ہدایات پر عمل کریں، جہاں آگے بڑھنے کو کہا جائے وہاں آگے بڑھیں اور جہاں رکنے کو کہا جائے وہاں رک جائیں، تاکہ پوری قوت کے ساتھ یہ پرامن احتجاج جاری رہے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے تفصیلی گائیڈ لائن جاری کی ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو چکی ہے۔ ہم نے بھی اس کو ریکارڈ کیا تھا، آپ اس کو سماعت کر لیجئے گا۔ اس کی روشنی میں مقامی حالات کے پیش نظر ہر علاقے کے مؤثر اور سمجھدار کی مشاورت کے بعد احتجاجی کوششوں کو انجام دینا ضروری ہے۔ اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے آگے آنا اور اسلام میں قربانی پیش کرنا ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس مرحلے میں بہت سے لوگ مسلمانوں کو بھٹکانے کی پوری کوشش کریں گے، حکومت کا اعلیٰ کار بن کر تفریقہ ڈالنے کی صحیح کریں گے۔ آپ نے اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اس طرح کی کہ بہت سے لوگ آگے بڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے، اس میں خرابی کیا ہے، اور یہ لٹیرے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چونکہ ان سے چھن جائے گا وقف، اس لیے مسلمان جو ہے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یہ جو ذمہ دار قسم کے حضرات ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی گئی۔ مذہبی تنظیموں اور قیادتوں کو بے وزن کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے بارے میں بدگمانی پھیلائیں گے، اور یہ سب کچھ ملک اور ملت کے لیے غیرت کے نام پر کیا جائے گا، تو ایسے فتنہ پردازوں سے خوب بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جو بچے کچھ اوقاف ہیں ان کی حفاظت کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اسی کوشش کا ایک حصہ ہے کہ جو موقوفہ اراضی کھلی ہوئی، اچھا یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان کو بغور سماعت کیا جائے۔ جو موقوفہ اراضی کھلی ہوئی حالت میں ہوں جلد از جلد ان کے احاطہ بندی کی جائے۔ بہت سے قبرستان اس طرح کے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے، تو ان کا احاطہ کر لیا جائے، تاکہ حریصانہ نظر رکھنے والے ان زمینوں پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ کرے۔ خاص کر مسلم سماج میں کھلے قبرستان اور عیدگاہیں بہت سی جگہ احاطے کے بغیر مساجد سے باہر کھلے ہوئے صحن، بعض جگہ مدارس اور مساجد کے مسالے کے لیے باغات اور زرعی زمینیں وقف کی گئی ہیں، ان کی بھی عام طور پر احاطہ بندی نہیں کی گئی ہے۔ بعض جگہ مسجدیں ویران ہیں، خاص کر ایسی مسجدیں جو قدیم زمانے میں بادشاہوں اور نوابوں نے تعمیر کی تھی اور اب اس کے گرد و پیش کی مسلم آبادی ختم ہو چکی ہے۔ ان سب کی احاطہ بندی ضروری ہے۔ جو جگہ ویران پڑی ہوئی ہیں، علماء اور ارباب افتاء کے مشورے سے دین و ملی ضرورتوں کے لیے ان کے استعمال کی تدابیر پر غور کرنا اور عمل میں لانا چاہیے، کیونکہ جو جگہ استعمال میں رہتی ہے اس کی حفاظت آسان ہوتی ہے، اور جو جگہ ویران ہو جاتی ہے اس کی حفاظت مشکل ہوتی ہے۔ یہ حفاظتی انتظام بھی بہت اجر کا کام ہے، کیونکہ یہ ملت کے مفادات اور دین کے شاعر کا تحفظ ہے، اس لیے اس پر اولین توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 3،
جو زمین کسی شخص یا سماج کی ملکیت کے طور پر رجسٹر نہ ہو، حکومت اس کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور پھر من چاہا استعمال کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے اوقاف کو بھی، اور اب جو اوقاف قائم کیے جائیں ان کا بھی جلد سے جلد رجسٹریشن کرا لیا جائے تاکہ دستاویزی طور پر ملکیت کا ثبوت فراہم ہو جائے۔ اس کے لیے قانون دانوں سے مشورہ کیا جائے، پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو اجتماعی کوششوں کے ذریعے سے اس کا انتظام کیا جائے اور ہر قیمت پر اس کام کو کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ مستقبل میں بہت سی اوقافی جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 4، اول تو وقف بورڈ میں پہلے سے بعد ناخداترس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ناجائز حرکات اور حرام خوری کے واقعات شب روز سامنے آتے رہتے ہیں۔ وہ رشوت لے کر اور حکومت کے دباؤ کے آگے جھک کر قصداً وقف کے مقدمات ہارتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو معلوم ہو رہی ہے کہ جو وقف کی طرف سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر سامنے والوں سے پیسے لے کر کے ہار جاتے ہیں اور حکومت کے دباؤ کے آگے جھک کر قصداً وقف کے مقدمات ہارتے ہیں اور چند روپیوں کے لیے ملت کی قیمتی املاک غاصبین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ فریق مخالف کے اشارے پر کاغذات غائب کر دیتے ہیں تاکہ ثبوت ہی پیش نہ ہو سکے اور مخالفین کا ناجائز قبضہ ہو جائے۔ لیکن اب جو یہ وقف قانون آیا ہے یہ ایسی بدعنوانیوں کے لیے قانون کے دائرے میں ارتکاز کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مدرسوں، مسجدوں، فلاحی اور رفاہی اداروں، یتیم خانوں، قبرستان کی کمیٹیوں کا ٹرسٹ بنا دیا جائے۔ بظاہر ٹرسٹ کی شکل میں زیادہ حفاظت ہو سکتی ہے اور ٹرسٹ کے قانون میں کافی گنجائش ہے کہ مصلحت کے اعتبار سے اختیارات اور ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں، مصارف متعین کیے جائیں، اور چونکہ اس میں عوامی کمیٹی ہوگی سالانہ ایڈٹ پیش کی جائے گی، اس لیے خرد برد کا اندیشہ بھی کم ہو سکے گا، کم محسوس ہوگا۔ بہرحال اس سلسلے میں قانون دانوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور جو مفید تر صورت ہو سکتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن میں مداخلت کے موقع پر زیادہ ہوتے ہیں اور وقف کے موجودہ قانون نے وقف کی حفاظت میں خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ بہرحال یہ لیگل مسئلہ ہے اور قانون دانوں کے مشوروں اور مقامی حالات کے اعتبار سے کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ جو تدابیر ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، ان کو بار بار پڑھا جائے، دیکھا جائے اور جو ذمہ دار قسم کے حضرات ہیں ان تک اس بات کو پہنچائی جائے تاکہ وہ ایکشن لینا شروع کریں۔ اور جہاں اس طرح کی گاؤں دیہاتوں کے اندر زمینیں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا گیا، وقفی زمینیں، قبرستان کی زمینیں، کسی مدرسے کی زمینیں، اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور کوئی ایسی زمین ہے کہ جس کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے بھی اس کا رجسٹریشن فوری طور پر کرا لیا جائے۔ تو یہ سارے ہی کام کر لینے چاہیے تاکہ آئندہ چل کر پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور باقی یہ تو میں پڑھ کے سنا ہی چکا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔